بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پرائم فارمنگ میں خوش آمدید اور میں ہوں جاوید کمینہ۔ میں نے متعدد چینلز کے اوپر جو ہے وہ اگر ووڈ کے بارے میں انٹرویوز دیے تھے، لیکن میں اپنے چینل پہ آج فرسٹ ٹائم ویڈیو بنا رہا ہوں جس میں کچھ بیسک انفارمیشن تو میں نے دی ہے کافی سارے دوستوں کو، اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ لوگ خود سے سرچ کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، اور اس کے بعد اب مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ اگر ووڈ کے بارے میں مختلف کہ یہ اسپیشیز ہے آپ کے پاس، کون کون سی ورائٹی ہے، تو وہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ انٹرسٹ لے کر اس کے اوپر خود ریسرچ کر رہے ہیں، جو کہ بہت ہی خوش آئند بات ہے۔ اگر ووڈ کے اوپر میں نے تفصیلی ڈیٹیلز بتائی ہوئی ہیں مختلف چینلز کے اوپر، جس میں ریٹنگز HD بھی ہے، AR ویڈیو چینل بھی ہے جو ہمارے اپنے چینلز ہیں ان کے اوپر۔ آج ایک تو میں چیز کلیئر کر دوں کہ ریسنٹلی ہم نے 21 اگست کو سیڈ جرمینیٹ کیے تھے، جس کے ماشاءاللہ اب ہمارے پاس پودے تیار ہو گئے ہوئے ہیں، بلکہ مزید کچھ 15 سے 20 دن لگیں گے انشاءاللہ، جس میں وہ کافی اچھی حالت میں اور میچور ہو جائیں گے۔ میں ان کی تصویر بھی پروڈیوسر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس کے اندر لگائیں تاکہ جو کرنٹ پودوں کی صورتحال ہے وہ بھی سامنے آ جائے۔ کچھ دوستوں کا گلہ تھا 5% یا 7% لگا لے جن کے سیڈ جرمینیٹ نہیں ہوئے تھے، اور وہ ان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے نہیں ہوئے تھے۔ میں ان کی بھی پروڈیوسر صاحب سے گزارش کروں گا کہ تصویریں لگائیں تاکہ کانسیپٹ کلیئر ہو کہ ان کے سیڈ جرمینیٹ کیوں نہیں کیے تھے، کیا وجہ تھی۔ تو اس وجہ سے ان کے گلہ دور کرنے کے لیے میں نے کچھ دوستوں کو پلانٹس بھی دیے تاکہ ان کے پیسے کا لاس نہ ہو، اور جو کچھ دوست رہ گئے ہیں ان کو اسی فلاگ میں سے جو اب تیار ہو رہے ہیں اس میں سے دوں گا، تاکہ انشاءاللہ تاکہ ہمارا جو مقصد ہے کہ اگر ووڈ کو عام کیا جائے وہ مقصد ہمارا پورا ہو جائے، وہ مشن پورا ہو جائے۔ اب تھوڑی سی میں اور اس کی تفصیل سے آگاہ کرتا ہوں کہ بہت آسان جرمینیشن ہے اس کی جرمینیشن جو سیڈ سے ہوتی ہے اس کا 3 چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ایک تو اس کو سن لائٹ میں بالکل نہیں رکھتے، جو مرضی ہو جائے، اس کو ڈائریکٹ سن لائٹ نہیں پڑنی چاہیے۔ دوسری بات کہ اس کی مٹی بھربھری رہنی چاہیے، مٹی جمنی نہیں چاہیے، بالکل بھربھری موٹی موٹی ٹائپ رہنی چاہیے۔ تیسرا، اس کو پانی اتنا نارمل اور بیلنس لگانا چاہیے کہ نہ وہ خشک ہو اور نہ وہ بہت اوپر پانی تیرتا شروع ہو جائے، وہ ہو تو پوزیشن ایسی ہونی چاہیے کہ بالکل اوپر کی سرفیس جو ہے اس کے اندر نمی آئے۔ پاکستان کے اندر اگر ووڈ کے بڑھتے ہوئے رجحان کو میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ، اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ لوگ غیر واتی چیزوں کی طرف آ رہے ہیں۔ میں نے کئی بار یہ بات بتائی ہے کہ ہمارا ہمسایہ ملک جو ہے وہ اگر ووڈ کے اوپر پچھلے کئی سالوں سے، میرا خیال ہے کئی 100 سالوں سے بھی کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا، اگر ووڈ کی پوری فارمنگ پراپر کرتے ہیں۔ وہاں پہ ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے اگر ووڈ کا، ہمارا تو ایگریکلچر کا اتنا فعال نہیں ہے، تو ان کا ڈپارٹمنٹ اگر ووڈ کا الگ سے ہے، پورے جنگل لگے ہوئے ہیں۔ اگر مڈل ایسٹ کے اندر دیکھا جائے تو ہمارے جتنے پاکستانی بہن بھائی وہاں پہ ہیں وہ میری بات کی تصدیق کریں گے کہ وہاں پہ انڈین اونٹ جو ہے وہ ان کی ڈومینیشن بہت زیادہ ہے۔ تو میں نے بھی یہ گزارش کرنی تھی کہ سیڈ لے کے لگائیں، پلانٹس لگائیں، یہ ایک انتہائی سیکیور انویسٹمنٹ ہے، کیونکہ اگر گوگل پہ سرچ کریں اگر ووڈ کی لکڑی کا ریٹ پر KG کیا ہے، جو عود والی لکڑی ہے، پورا درخت تو عود اس میں ہوتا بھی نہیں ہے، جو اس کے اندر عود پیدا ہوتا ہے اس کا عود کی لکڑی کا ریٹ کیا ہے۔ نمبر 2، کچھ ویڈیوز ایسی تھی جس میں ایک سوال تھا کہ جی یہ شاید 2 سے 5% درختوں کے اندر عود پیدا ہوتا ہے، باقیوں کے اندر نہیں ہوتا۔ تو میں ان کا وہ کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ویڈیوز بھی میرے ایک دو جانے والوں نے لگائی تھی، لیکن اس میں بلا تحقیق تھیں اور پوری طرح انفارمیشن نہیں تھی۔ وہ میں کلیئر کرتا چلوں کہ اس کا جو نیچرل ٹائم ہوتا ہے نا درخت کو، جیسے ساگوان ہے، اس کو آپ ذہن ایک بنا ہوتا ہے کہ 10 سے 12 سال کے اندر یہ میچور ہوتا ہے۔ بیسیکلی اس کا بھی نیچرل ٹائم اتنا ہی ہے، 12 سے 15 سال تک نیچرل ٹائم۔ لیکن اگر پری میچور وقت سے پہلے ہم نے اس کو کاٹنا ہو تو پھر 5ویں سال اس میں آرٹیفیشل فنگل لگتی ہے، اور اس کے 1.5 سے 2 سال کے بعد آپ اس کو کاٹ سکتے ہیں، یعنی 7ویں سال تک میکسیمم یہ میچور ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ہمارا مزاج کسی پروڈکٹ کے بارے میں تو ہے کہ 10-15 سال 12 سال انتظار کرنے، کسی کے بارے میں نہیں ہے۔ تو اب انڈونیشیا میں، انڈیا میں بھی ایون ہو رہا ہے کہ 5ویں سال وہ آرٹیفیشل فنگل لگا دیتے ہیں
اور بہت ساری ویڈیوز جو ہیں وہ یوٹیوب کے اوپر پڑی ہوئی ہیں جو آرٹیفیشل انجیکٹ کرتے ہیں. وہ خیر جب وقت آئے گا تو میں انشاءاللہ وہ بتاؤں گا، پرووائڈ بھی کروں گا، گائیڈ بھی کروں گا. لیکن وہ صرف میری اس بات کی تصدیق کے لیے کہ 5ویں سال میں وہ آرٹیفیشل فنگل کیسے لگاتے ہیں. کیا واقعی درخت کی ایج اس وقت 5 سال ہوتی ہے جب وہ فنگل لگا رہے ہوتے ہیں؟ فنگل لگانے کے بعد 1.5 سے 2 سال کے بعد وہ درخت کو کاٹ لیا جاتا ہے اور اس کو سیل آؤٹ کر کے اس سے ریونیو اکٹھا کر کے، کیونکہ اب یہ ہوتا ہے کہ 4-5ویں سال میں یہ دوبارہ سیڈ دینا شروع کر دیتا ہے درخت کوئی بھی ہو، تو آپ اس سے 2 سال تک جو ہے اس کا سیڈ اتار کے آگے مزید جتنے مرضی درخت اور جنگل تیار کر سکتے ہیں. پہلے سیڈلنگ تیار کر کے، پنیری تیار کر کے، بعد ازاں اس کو میچور کر کے درخت بنا کے. تو یہ ایک آپ کو ایک درخت بھی اتنا ریگولر طریقے سے سپورٹ کرتا رہتا ہے کہ دوسری بات میں نے ایک کہی تھی جس کو تھوڑا سا میں اور کلیئر کر دوں کہ لوگ جو ہیں ان کا مزاج ایسا دوستوں کا ہوتا ہے کہ جی جلدی جلدی بس درخت میچور ہو اور اس سے ارننگ شروع ہو جائے. تو اس سینس میں میں نے بالکل کہا تھا کہ تیسرے سال اس کے جو پتے ہیں وہ اکٹھے کرنا شروع بندہ کر دے. وہ خشک پتے جو ہیں وہ سیل آؤٹ ہوتے ہیں. اگر ووڈ ٹی جو ہے وہ اس کے نام پہ مختلف برانڈز آپ کو گوگل پہ نظر آئیں گے. تو جو مڈل ایسٹ کے اندر لوگ ہیں وہ اس کا قہوہ اور چائے بنا کے پیتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ یوز ہوتے ہیں کاسمیٹک کے اندر اور کینسر کی میڈیسن کے اندر. جو خشک پتے ہوتے ہیں اس کے KG کی پیکنگ بنا کے وہ بیچتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ ایک اور مجھ سے سوال اکثر دوستوں نے کیا تھا کہ یہ بکے گا کیسے اور کہاں پہ. اچھا، جو نئی پروڈکٹ پاکستان کے اندر آتی ہے اس کی پاکستان کے اندر مارکیٹ بالکل نہیں ہوتی، یہ ذہن میں رکھے. لیکن جیسے جیسے وہ پروڈکٹ تیار ہوتی جا رہی ہوتی ہے تو ساتھ ہی اس کے مرچنٹ، اس کے ڈیلرز، اس کے ٹریڈ کرنے والے لوگ بہت سارے میدان میں آ جاتے ہیں. ان کیس کو نہیں بھی آتا تو آپ اپنا فیس بک کے اوپر پیج بنائیں، پیج کے اوپر جو ہے وہ اپنی لکڑی کی تصویر لگائیں چلیں. یہ بھی نہیں ہوتا، بہت سارے دوست ایسے ہوں گے جو دیہات سے جن کا تعلق ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتے. تو ان کے جو جاننے والے عزیز و اقارب مڈل ایسٹ کے اندر، سعودیہ یا دبئی کے اندر یا جو عرب ممالک ہیں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان سے کہیں کہ یار وہاں جو اونٹ کے ڈیلرز بیٹھے ہوئے ہیں مجھے ان کے نمبر دے دیں. تو وہ وہاں پہ بہت سارے ڈیلرز اور شاپس ہیں تو وہ نمبر آپ کو مل سکتے ہیں. تیسری آپشن ہے کہ اگر کوئی سورس بھی نہیں ملتا تو پھر ہمارے پاس پوری چین ہے، ہم پرووائڈ کر دیں گے انشاءاللہ. تو یہ تھا آج کا پروگرام. اگر ووڈ کے بارے میں مزید کوئی کویسچنز آپ نے کرنے ہو تو یہاں کمنٹ سیکشن کے اندر بھی آپ کر سکتے ہیں. ادروائز میں اپنا نمبر بھی ڈسکرپشن کے اندر دے دوں گا. تو کسی طرح کا کوئی مشورہ کرنا ہو، اس کی فارمنگ کرنی ہو تو آپ ضرور کریں، اور میں آپ کے ساتھ ہوں ہر طرح کی گائیڈن، ہر طرح کا مشورہ دینے کے لیے.